بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لرننگ کلب۔ دس از دا لیکچر نمبر 6 جس کے 2 پارٹس ہیں، سوشو کلچرل ویو آف ڈیولپمنٹ اینڈ دا سیکنڈ پارٹ از ہیومنسٹک اپروچ۔ ان دس ویڈیو وی ول ڈسکس اباؤٹ سوشل کلچرل ویو آف ڈیولپمنٹ۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے کنسٹرکٹیوٹزم۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز نالج کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور وہی نالج ان کے اسپیسیفک نالج کے ساتھ لنک کرتا ہے۔ مینس دیٹ کہ آپ کو کچھ چیزیں پتہ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو آپ کے ٹیچر سے پتہ چلتی ہے، تو آپ اپنے نالج کو انہینس کرتے ہو، آپ کی لرننگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایجوکیشنل تھیوری ہے جو کہتی ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنے ذہن میں سائنٹیفک ایکسپیرئنسز اور انفارمیشنز کو جمع کر کے نیو انڈرسٹینڈنگ بناتے ہیں۔ ان ادر ورڈز، اسٹوڈنٹ نیو انفارمیشن کو ایگزسٹنگ انفارمیشن یا ایگزسٹنگ نالج کے ساتھ ملا کر لرن کرتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ کا آپ پر کیا اثر پڑا ہے، آپ اپنے انوائرمنٹ سے کیا چیزیں لرن کرے ہو۔ اس میں ٹیچرز ڈفرینٹ ٹولز یوز کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس ایکسپیرئنس آتا ہے، ایکسپیرئنس لرننگ ہوتی ہے، کوپریٹیو لرننگ ہوتی ہے۔ آپ اپنے ماحول سے کیا لرن کر رہے ہو، آپ اپنے فرینڈ سے، اپنے دوستوں سے، اپنے پیرنٹ سے یا اپنے سبلنگ سے آپ کیا چیزیں لرن کر رہے ہو، وہ اس میں آ جاتا ہے۔ لیو سیمونووچ ویگوتسکی بیک گراؤنڈ۔ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون تھے، انہوں نے کیا کیا۔ ویگوتسکی واز کالڈ دا موزارٹ آف سائیکالوجی۔ یہ 1896 میں رشین کے ٹاؤن اورشا میں پیدا ہوئے تھے، مڈل کلاس سے بلونگ کرتے تھے۔ اگر ان کی ایجوکیشن کی بات کی جائے تو انہوں نے لا کیا، سائیکالوجی ان کی فیلڈ نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس کے باوجود سائیکو کلچرل تھیوری کو انٹروڈیوس کروایا، جس کو بچوں کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ انہوں نے کس سے متاثر ہو کر یہ تھیوری لکھی، اس کے بارے میں انہوں نے سرچ کیا، ریسرچ کی، تو وہ تھے جین پیاگے، الفریڈ ایڈلر۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سائیکالوجسٹ تھے جن سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی تھیوری لکھی۔ ان کا فوکس رول آف سوشل انٹریکشن پہ تھا۔ ویگوتسکی نے 270 سائنٹیفک آرٹیکلز لکھے، انہوں نے نیومرس اپنے لیکچرز جو ہے وہ ریکارڈ کیے، اور 10 سے زائد انہوں نے بکس لکھی جو کہ بہت زیادہ فیمس تھی۔ سائیکالوجی میں انہوں نے اپنی فیلڈ نہ ہونے کے باوجود بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ ان کی جو ڈیتھ ہے وہ ہوئی تھی 10 جون 1934 میں، بالکل ینگ ایج کے اندر۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ان کو ٹی بی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی سڈن ڈیتھ ہوئی، اور انہیں اپنی جو تھیوری تھی انہیں وہیں پہ سٹاپ کرنا پڑی۔ اور ان کی تھیوری آج بھی بہت زیادہ مانی جاتی ہے سائیکالوجی میں۔ بعد میں جتنے بھی سائیکالوجسٹ آئے انہوں نے انہی کی تھیوری کو فالو کیا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے دا سوشل کلچرل تھیوری۔ اس سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ سوشل کلچر کیا ہوتا ہے۔ سوشل مینس یور سوسائٹی، یور آرگنائزیشن، جہاں پہ آپ رہتے ہیں۔ کلچر کہتے ہیں وہاں کے آئیڈیاز کو، کسٹمز کو، وہاں کے سوشل بیہیویئر کو، کہ وہاں کے کسٹمز کیا ہیں، وہاں کے رسم و رواج کیا ہیں۔ سوشل کلچر کسے کہتے ہیں؟ اٹس ریلیٹڈ ٹو دا ڈفرینٹ گروپ آف پیپل۔ یہ ڈفرینٹ گروپ آف پیپل سے ریلیٹ کرتی ہے، جس میں آپ کی سوسائٹی آ جاتی ہے، ان کی ہیبٹس آتی ہیں، ان کے رسم و رواج آ جاتے ہیں، ٹریڈیشنز آ جاتے ہیں، ان کے مذہب، ان کے عقائد، نارمز آ جاتے ہیں۔ اب ویگوتسکی کی سوشل کلچرل تھیوری کیا ہے؟ یہ بیس کرتی ہے کہ آپ اپنے سماج سے کیا چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ اب اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں آپ کے پیرنٹس آ جاتے ہیں، کیئر گیور آ جاتے ہیں، آپ کے ٹیچرز آ جاتے ہیں۔ آپ کس طرح سے اپنے انوائرمنٹ سے اپنی لرننگ پروسیسنگ کرتے ہیں، کلچر آپ کو کیا چیزیں سکھاتا ہے، آپ کی ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح سے آپ کا جو سائیکل ہوتا ہے آپ کی مینٹل ایبیلٹیز کو متاثر کرتا ہے۔
سوشل کلچرل تھیوری کا مطلب ہے کہ کسی لوکل یا ریجن یا سماج کی خاصیت، اس کی رسومات، اس کے کلیکشن آف کسٹمز کیا ہے، یہ سب اس کے سماج کی سوچ، اس کے جو تجارت ہوتی ہے، جو اس کے رجحانات ہے، اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی میں موجود مختلف گروپس کے لوگوں کو، ان کی عادات کو، ان کے رسومات کو، ان کی روایات کو افیکٹ کرتا ہے کہ کیا ان کے کھانے پینے کا، کیا ان کے عادات ہیں، کیا ان کے ضوابط ہیں، کس طرح سے وہ رہن سہن کرتے ہیں۔ سوشل کلچر تھیوری اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں تھیوریز، پرنسپلس اینڈ کنسیپٹ۔ فرسٹ پہ آ جاتا ہے چلڈرن کنسٹرکٹ دیئر نالج، مطلب جو چلڈرن کے پاس نالج ہوتا ہے وہ پیسیولی ٹرانسفرڈ نہیں ہوتا بلکہ وہ اسے پرسنلی کنڈکٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے دا لرننگ از میڈیکیٹڈ، کہ لرننگ آپ کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی کسی ایکٹیویٹی کے تھرو نہیں آتی، کسی ایکٹیویٹی کا رزلٹ بالکل ڈائریکٹلی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پہ نہیں پڑتا بلکہ یہ انڈائریکٹلی ہوتی ہے۔ اب جب آپ اپنے انوائرمنٹ میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو تو آپ ان سے کچھ نہ کچھ لرن کر رہے ہوتے ہو، کچھ ایسے ٹولز یوز ہوتے ہیں جو آپ کی میڈیکیشن میں اضافہ کرتے ہیں، آپ کی پروسیسنگ پہلے سے بہتر ہوتی ہے، آپ کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پہلے سے امپروو ہوتی ہے، پہلے سے انہینس ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے لینگویج پلیز اے سینٹرل رول ان مینٹل ڈیولپمنٹ، کہ کس طرح سے لینگویج جو ہے وہ آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ کرتی ہے۔ جب بھی آپ نے کوئی چیز لرن کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ٹول آ جاتا ہے، جو سینٹرل رول پلے کرتا ہے، وہ ہے آپ کی لینگویج، کہ کس طرح سے آپ نے کسی چیز کو لرن کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے اپنی سائیکولوجیکلی ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ نیکسٹ ہے لرننگ اپیئرس ٹوائس، کہ لرننگ آپ کی دو طرح سے ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی چیز کو سیکھتے ہو تو سب سے پہلے وہ چیز آپ کولیبوریشن میں یا پھر آپ کسی ایلڈر سے یا پھر کسی سینئر سے اس چیز کو سنتے ہو۔ جب آپ لوگوں سے کسی چیز کو پک کرتے ہو اس کو کہتے ہیں انٹر سائیکولوجی کہتے ہیں، اور جب آپ خود سے اس بارے میں سوچتے ہو، اپنے آپ سے سوچتے ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انٹرا سائیکولوجی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈیولپمنٹ کین ناٹ بی سیپریٹڈ فرام اٹس سوشل کانٹیکسٹ۔ اب اس میں کیا آتا ہے کہ جب بھی آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو آپ ڈفرینٹ طرح کے ٹولس کا استعمال کرتے ہو جو کہ بہت زیادہ اتھینٹک ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیپل جس ٹولس کو یوز کرتے ہیں اس میں آپ کے کنسیپٹس آ جاتے ہیں، لینگویج آ جاتی ہے، کچھ سمبلس کا یوز ہوتا ہے ان اے نیچرل وے، لائک آپ کو گیسچرس کے ساتھ بھی اسٹارٹنگ میں آپ کی لرننگ ہوتی ہے، پھر آپ کی لینگویج پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، پھر آپ کے کنسیپٹس کو ہے وہ کلیئر کیا جاتا ہے، دین آپ نیکسٹ کلاس میں موو کرتے ہو۔ ویگوسٹی نے اب تھیوری اپنی پیش کی تھی، وہ ہے تھیوریز، پرنسپل اینڈ کنسیپٹ، جس میں اس نے زی پی ڈی کے بارے میں کہا۔ زی پی ڈی کہتے ہیں زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ۔ اس میں آپ کی ڈیولپمنٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ بائی ایریا اپنی ڈیولپمنٹ کرتے ہو، آپ کے پاس کچھ نالج پہلے سے موجود ہوتا ہے، دین آپ اس نالج میں کچھ انفارمیشن ایڈ ہوتی ہے، آپ کے ایگزسٹنگ نالج میں انہینسمنٹ ہوتی ہے، دین اس کو کہتے ہیں زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ۔ اس کی اگزامپل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ جب اپنی لرننگ پروسیجر اپنا سٹارٹ کرتے ہو، لائک آپ نے کوئی بک ریڈنگ سٹارٹ کی تو کچھ ورڈس ایسے ہوتے ہیں جو آپ ایزیلی اس کو پروناؤنس کر لیتے ہو، اور کچھ ورڈس ایسے ہوتے ہیں جس کو پروناؤنس کرنے میں آپ کو ڈیفیکلٹی پیش ہوتی ہے، ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ اس کی گائیڈنس میں یا تو اپنے ایلڈر سے یا اپنے ٹیچر سے یا اپنے پیرنٹس سے ہیلپ لیتے ہو۔ پہلے تو آپ ان کی رہنمائی میں اس کو لرن کرتے ہو، اور بعد میں کیا کرتے ہو؟ انڈیویجلی اس کی پریکٹس کرتے ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ، کہ پہلے آپ گائیڈنس کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہو اور بعد میں انڈیویجول آپ اس قابل ہو جاتے ہو کہ خود سے اس کو ریڈ کر سکو۔ اب اس میں دو طرح کے نالج آتے ہیں، ایک ہوتا ہے آپ کا ایکچوئل نالج، مطلب آپ کو پہلے سے اس چیز کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ آتا ہے پوٹینشیل نالج، مطلب پوٹینشیل نالج کہ آپ کو کسی دوسرے سے زیادہ چیزیں لرن کرنے کو ملتی ہے، آپ اپنے ایکچوئل نالج میں مزید اضافہ کرتے ہو، اپنے ایگزسٹنگ نالج کو مزید انہینس کرتے ہو۔
اس کی ایگزامپل میں کچھ اس طرح سے آ جاتا ہے کہ جو بچے ہیں اپنے انوائرمنٹ سے کیا چیزیں لرن کرتے ہیں، ان کے انوائرمنٹ میں جو کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ ضرور اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اپنے نالج کو انہینس کرتے ہیں، اپنے لرننگ پروسیجر کو بڑھاتے ہیں۔ دا ادر ایگزامپل آف زی پی ڈی از کہ اگر آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو محسن ہے اس کو وہ ایک گیم لور ہے، گیم سے جو ہے اس کو محبت ہے، اور کچھ عرصے تک وہ گیمز کو اگر کھیلتا ہی جائے تو اس کی اسکل کیا ہوتی ہے، ڈیولپڈ ہوتی ہے، اس کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ورائٹی آف گیمز کو کھیلتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، وہ اس قدر انڈیپینڈنٹلی پرابلمس کو سولو کر سکتا ہے جس طرح کی وہ گیمز کو کھیلتا ہے۔ لیکن اگر وہ مزید ایکسپرٹ کے پاس جائے اپنی گیم کو لے کے جو اس نے پہلے نہ کھیلی ہو، مطلب اگر وہ اپنے کسی بھائی کے پاس جاتا ہے، ایسی گیم کھیلتا ہے جس کے بارے میں اسے پہلے سے نہ پتہ ہو، فار ایگزامپل یہاں پہ اس نے جو گیم بتائی ہے وہ ہے چائنیز گیم یونگی ہاؤ، جس کو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کھیلا کیونکہ اسے ایکسپیرینس نہیں تھا، وہ انشور نہیں تھا کہ اس کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے، اس کو کیسے ہم نے کھیلنا ہے، تو وہ اس کو کھیلنے میں بالکل فیلئر رہا۔ اب اس نے بتایا کہ یہ کیسی گیم ہوتی ہے، یہ ٹریڈنگ کارڈز کی گیم ہے، جاپانیز اس گیم کو کھیلتے ہیں جس میں آپس میں بیٹل ہوتی ہے، آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، اور اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ سامنے والے کو ہرایا جا سکے، اس کے مونسٹرز کو، اس کے سپیلز کو ٹریپ کیا جائے، اسے ڈیفیٹ کیا جائے۔ فائنلی محسن جو ہے اس گیم کو سیکھ لیتا ہے اپنے بھائی علی کے ساتھ، پہلے اس کی گائیڈنس میں اس کو کھیلتا ہے، دین وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ خود سے اس گیم کو کھیل لیتا ہے، اور پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جب وہ اس گیم کو اچھے سے سیکھنے کے بعد نیکسٹلی اپنی سسٹر کو اس گیم کے بارے میں انڈیپینڈنٹلی ہو کے اسے سکھاتا ہے۔ نیکسٹ تھیوری آ جاتی ہے تھیوریز، پرنسپل اینڈ کنسیپٹ، اسکیپ فولڈنگ۔ اب اسکیپ فولڈنگ کیا ہوتا ہے؟ اسکیپ فولڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کی سپورٹ کرنا، کسی کو گائیڈ کرنا۔ اب ویگوسٹی کے مطابق جب آپ کسی نیکسٹ اسٹیج پہ جاتے ہو تو آپ کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ یا تو آپ کی ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، یا تو آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، یا تو آپ کے سبلنگس، یا پھر آپ کے کلاس فیلو، یا پھر آپ کے جو فرینڈز ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اب ویگوسکی کے نظریے کے مطابق لرنر ڈیولپمنٹ کو مددگار بنانے اور اگلے مرحلے میں یا اگلے لیول میں پہنچنے کے لیے ٹیچرز اور دوسرے افراد کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنی سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اب اسکیپ فولڈنگ میں بچے بغیر کسی کے ہیلپ کے اپنے کام کو سر انجام نہیں دے سکتے۔ فار ایگزامپل جب بچہ جو ہے چلنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے کہ کسی کی ہیلپ لیتا ہے، یا پھر کسی کپڑے کو پکڑ کے چلنا شروع کرتا ہے، کپڑوں کی مدد لیتا ہے، کسی ٹیبل کو پکڑ کے، یا پھر کسی ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ وہ خود بخود چلنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اسکیپ فولڈنگ ہمیں کیا پرووائڈ کرتی ہے؟ ہمیں سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ ایکسٹینڈ دا رینج آف what a learner can do, allows the learner to accomplish tasks otherwise impossible, used only when needed۔ اب اس کی ایگزامپل کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ اب کلاس روم میں ایک ٹیچر نے آپ کو ایک کام دیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کنجکشن کا یوز کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے کوماز کا یوز کرنا ہے۔ اب کچھ ویکس کے بعد جب ٹیچرز آپ کے پاس آتی ہے دوبارہ سے وہ پریکٹس کرواتی ہے کہ آپ نے سینٹینس کو رائٹ کرنا ہے جس میں کنجکشن اور کوماز آتے ہوں، پہلے تو وہ ٹیچر آپ کی پریکٹس کروائے گی اپنے ہوتے ہوئے اپنی گائیڈنس کے اندر، لیکن جب آپ بالکل ٹرین ہو جاؤ گے تو ٹیچر آپ کو خود ہی کہے گی کہ آپ نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے وداؤٹ اینی گائیڈنس۔ نیکسٹ آتا ہے ویگوسکی اور پائگٹ کی تھیوری میں کیا فرق ہے۔ دونوں اس بات پہ ایگری کرتے تھے کہ چلڈرن آر ایکٹیو لرنرز ہو ایکٹیولی کنسٹرکٹ نالج۔ اب پائگے کا کیا کہنا تھا کہ جو آپ کی تھنکنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ سٹیجز کے ساتھ ہوتی ہے، میچوریشن کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے، جیسے جیسے آپ کی سٹیج میں اپ گریڈیشن آتی ہے تو آپ کے اندر تھنکنگ ڈیولپمنٹ آٹومیٹکلی ہوتی رہتی ہے۔ جبکہ ویگوسکی بالکل اس سے ہٹ کے بات کرتا ہے۔ ویگوسکی کا کہنا ہے
کہ ڈیولپمنٹ آف تھنکنگ یا پھر آپ کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے اپون یور لینگویج اینڈ کلچر، کہ آپ کا کلچر آپ پر کیا افیکٹ ڈال رہا ہے، آپ کی ثقافت کیا ہے، کیونکہ جو آپ کی انیشنل اسٹیج ہوتی ہے جس میں آپ لرننگ کرتے ہو وہ آپ کے انوائرمنٹ ہوتی ہے، آپ کی زبان ہوتی ہے یا آپ کا کلچر ہوتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے، پائیگے نے کہا کہ رول آف ٹیچر امپورٹنٹ بٹ آف مور ایکسپرٹ ادر نوٹ سینٹرل، کہ رول آف ٹیچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ایکسپرٹیز ہوتے ہیں وہ سینٹرل رول پلے نہیں کرتے، جبکہ ویگوسکے نے اس کے اپوزٹ کہا کہ یوز آف مور ایکسپرٹ ادر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے فنڈامنٹل جو آپ کا پارٹ ہوتا ہے لرننگ کا وہ مور ایکسپرٹ ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں، جس سے آپ کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ پائیگے کا کہنا تھا کہ ریڈنس از اے سینٹرل کنسیپٹ ان ایجوکیشن، کہ آپ پڑھنے سے زیادہ سیکھتے ہو، چلڈرن کی جو لرننگ پروسیسنگ ہوتی ہے وہ زیادہ ریڈنگ سے ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، ان کی پروگرس اور امپروو ہوتی ہے، جبکہ ویگوسکی کا کہنا تھا کہ چلڈرن سب سے پہلے سیکھتے ہیں زی پی ڈی سے، پہلے ان کو ان کے نالج کو انہینس کرنے کے لیے پہلے ان کو بیسک چیزیں بتائی جاتی ہے، دین ان میں مزید چیزیں انکلوڈ کی جاتی ہیں، ان کو انگیج کیا جاتا ہے، دین ہی وہ اپنی مینٹل ڈیولپمنٹ یا پھر کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کرتا ہے۔ پائیگے کا کہنا تھا کہ اسکا فولڈنگ نوٹ اے کی کنسیپٹ، جبکہ ویگوسکی کا کہنا تھا کہ اسکا فولڈنگ سینٹرل کنسیپٹ ہے آپ کی تھنکنگ ڈیولپمنٹ کا یا پھر کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا۔ پائیگے کا کہنا تھا کہ لینگویج ریفلیکٹس لیول آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، جبکہ ویگوسکی کا کہنا تھا کہ لینگویج ہی ہیلپ کرتی ہے آپ کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں، آپ کی کوگنیٹو ابیلٹیز کو انہینس کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، جب آپ کوئی کام کرنا اسٹارٹ کرتے ہو تو جو آپ کے چھوٹے چھوٹے ورڈس ہیں اسی کو آپ ملا کر کیا کرتے ہو، ایک کمپلیٹ سینٹینس بناتے ہو جو کہ آپ کی کوگنیٹو ابیلٹی کو انہینس کرتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ اس کے نظریے نے تعلیمی ادارے میں بہت اثر انداز کیا، لیکن اب اسے دوبارہ جائزے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ نظریہ بچوں کی حقیقت میں کیسے مدد کرتا ہے، کیسے ان کے کام آتا ہے، کیسے ان پر اثر ڈالتا ہے، اور کیا بچوں کی صلاحیتوں کو جو ہے اور کیا بچوں کی صلاحیتوں کو کم ترقی کے حوالے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، جبکہ جو ویگوسکی کی تھیوری ہے وہ سٹل ابھی بھی اپنا اثر رکھتی ہے ایجوکیشن کے اندر۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں امپلیمنٹیشن ان سیکنڈ لینگویج کلاس روم۔ سوشل کلچرل تھیوری کا مطلب ہے کہ ہم ایک نئی زبان سیکھتے ہیں جب ہم دوسروں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ٹاسک کو ساتھ میں پورا کرتے ہیں۔ یہ ڈیولپمنٹ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ٹاسک کو لے کے چلنا ہے اپنے سیکنڈ لینگویج کا یوز کرتے ہوئے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہوتا جا رہا ہے، ہم انٹریکٹ کرتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ، کمپیوٹر سافٹ ویئر پروگرامز کے ساتھ، جو اسٹوڈنٹس کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ اپنے جو کورس مٹیریل کو ہے وہ تھرو ایکٹیو لرننگ کر سکے، اپنے وداؤٹ اینی فزیکل لیکچر یا وداؤٹ اینی فزیکل اپیئرنس وہ ویب سائٹ کے تھرو ایزیلی اپنے نالج کو انہینس کرے، کلیبوریٹیو اسٹڈی کریں، کلیبوریشن کے ساتھ پڑھیں، گروپ اسٹڈی کریں، یا پھر وہ ٹیچر کی گائیڈنس میں اپنا کام کریں، اپنی لینگویج کو مزید وہ انہینس کریں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ دیکھتے ہو کہ آپ کو انگلش میں کوئی چیز اسائن کی جا رہی ہے اور آپ کو انگلش کے ورڈز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ایزیلی اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو ویب سائٹ کا یوز کرتے ہوئے، انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی کوسچن کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو تب بھی آپ کیا کرتے ہو کہ آپ گوگل کی ہیلپ لیتے ہو، یا پھر آج کل تو چیٹ جی پی ٹی بھی آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے، جس سے آپ ایزیلی کوئی بھی کوسچن پوچھتے ہو تو آپ کو اس کا رپلائی مل جاتا ہے۔
آج کے لیکچر کا کنکلوژن کر لیتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ سوشل کلچرل تھیوری کیا ہوتا ہے، اس کے کنسیپٹ کو ہم نے ڈسکس کیا کہ کیسے سوشل کلچرل تھیوری کے تھرو ہم اپنی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے زی پی ڈی کو اسٹڈی کیا اور لاسٹلی ہم نے ڈسکس کیا کہ سوشل انسٹرکشنس میں ایکچولی کیا چیزیں نیو چیزیں ایڈ کی جا رہی ہے، کیا الیبوریشن کی جا رہی ہے، کیا ایڈوانس ٹیکنالوجی آ رہی ہے۔ مطلب یہ کہ جو سوشل انسٹرکشنس ہے وہ ایکچوئل میں پروڈیوس کرتی ہے، الیبوریٹ کرتی ہے ایڈوانس سائیکولوجیکل پروسیس کو، جو کہ کسی تنظیم میں رہنے کے لیے، کام کرنے کے لیے آئسولیشن کو ان اویلیبل کرتی ہے۔ مینس دیٹ جب بھی آپ نے کوئی لرننگ کرنی ہے تو آپ اپنی سوسائٹی سے ہی لرن کرتے ہو۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا تھا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو سے ریلیونٹ کوئی بھی کیوری ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ تھا لیکچر نمبر 6 کا پارٹ 1۔ نیکسٹ پارٹ میں ہم بات کریں گے ہیومنسٹک کی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔